اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْإِيمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ۔ اور اسی طریقے سے ہم قائل ہوئے، اسی طریقے سے اطعام کی طریقے سے، کہ جس طریقے سے کہ اطعام مطلق ہے من قبل ان یتماسا کی قید سے، سمجھ رہے ہو، جس کی تفصیل پچھلے سبق میں بیان کیا۔ اطعام مطلق ہے من قبل ان یتماسا کی قید سے، تو اس مطلق کو مقید یعنی صوم من قبل ان یتماسا پر محمول نہیں کیا جائے گا، تفصیل گزر چکی۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئے؟ تو کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم قائل ہوئے اطعام کی طریقے سے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم قائل ہوئے، کیا قائل ہوئے؟ اسی طریقے سے ہم قائل ہوئے کہ رقبہ کفارہ ظہار و یمین میں مطلق ہے، تو اس پر ایمان کی شرط کو بڑھایا نہیں جائے گا کفارہ قتل کے رقبہ پر قیاس کر کے۔ آپ کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ مصنف نے سب کچھ بیان کر دیا۔ پچھلے سبق کو اگر سامنے میں رکھو تو کفارہ ظہار تو میں بتا چکا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ کفارہ ظہار کا کفارہ، سمجھ رہے ہیں یہ کیسے ادا ہوتا ہے، تو سن چکے کہ کفارہ ظہار کیا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے یا 2 مہینے روزے رکھنا ہے، تفصیل پیچھے گزر چکی، اب پوری تفصیل کے ساتھ تو نہیں بیان کریں گے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ ہے کفارہ ظہار۔ تو ظہار سن لیا، اب سنو، ظہار ایک حادثہ ہے، ایک واقعہ ہے جس میں 3 احکام آئے ہیں، جن تینوں کو ابھی آپ نے سنا۔ غلام آزاد کرنا، 2 مہینے روزے رکھنا، یا 2 مہینے روزے رکھنا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے۔ تو ظہار ایک حادثہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور یہ تینوں احکام کفارہ کے طور پر، کہ جو اس نے گناہ کیا، ایک غلط بات، بہت غلط بات بول کر کے اس گناہ کو مٹانے والی چیز یہ ہے۔ ایک غلط بات بولا نا، کہ بیوی کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہا، حالانکہ ماں کی پیٹھ کو اللہ نے حرام کیا ہے، بیوی کی پیٹھ کو حرام نہیں کیا، تو ایک غلط بات بولا کہ نہیں؟ تو اب اس غلط بات کو، جو غلطی ہوئی، اس غلطی کو مٹانے والی کوئی چیز ہونی چاہیے، تو مٹانے والی کون سی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو ایک غلام آزاد کرو، یا 2 مہینے پے در پے روزے رکھو، یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، تو یہ کفارہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو ظہار ایک حادثہ ہے، اس میں 3 احکام ہیں، دیکھ لیے؟ اچھا، ظہار کی طرح یمین بھی ایک حادثہ ہے۔ یمین یعنی کسی نے قسم کھایا، بات سمجھ رہے ہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، اور کر لیا، تو اب اس کے اوپر کفارہ ہے۔ یہ یمین ہے، یہ کیا ہے؟ یمین ہے، یعنی قسم کو توڑنا ہے، تو قسم کو توڑ دیا اگر اس نے جو قسم کھایا تھا اسے نبھایا نہیں، تو گناہ کیا کہ نہیں؟ تو اب ایسی صورت میں اس پر کیا ہے؟ کفارہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کفارہ ہے؟ اس کی تفصیل قرآن میں ہے، اس میں کیا کیا احکام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، سمجھ رہے ہیں، یا انہیں کپڑا پہنائے، سمجھ رہے ہیں، یا کپڑا پہنائے، یا 3 روزے رکھے، بات سمجھ رہے کہ نہیں، یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ سن لیا؟ قرآن میں ایسا حکم ہے، کیا کرے؟ ایک غلام کو آزاد کرے، سن لیا؟ تو یمین میں بھی ایک غلام کے آزاد کرنے کا حکم ہے،
اور زہار میں بھی دیکھیں ایک غلام کے آزاد کرنے کا حکم ہے دونوں میں. تو دونوں میں الفاظ اس طریقے سے ہیں، الفاظ ہی کو دیکھنا. زہار میں فتحریر رقبۃ، ایک غلام کا آزاد کرنا. یمین میں بھی یہی ہے، فتحریر رقبۃ، ایک غلام کا آزاد. رقبہ گردن کہتے ہیں، مراد ہے مملوکہ گردن یعنی غلام. سمجھ گئے؟ تو زہار میں کیا ہے؟ فتحریر رقبہ. یمین میں کیا ہے؟ فتحریر. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اچھا. اسی طریقے سے قتل بھی ایک واقعہ اور ایک حادثہ ہے. سمجھ رہے؟ من قتل مومنا خطأ فتحریر رقبۃ مومنہ، جس نے کسی مومن کو بھول چوک سے قتل کیا. چوک سے قتل کرنے کی کئی صورت ہوتی ہے. مثلا کسی کو شکار سمجھ کر کے تلوار، تیر، آج کے دور میں بندوق چلا رہا تھا اور لگ گیا کسی مسلم کو، تو یہ چوکے سے قتل ہے. مثلا ایک صورت چوکے سے کی، اور بہت ساری صورتیں. تو غلطی سے کسی مومن کو قتل کیا تو کیا حکم ہے؟ فتحریر رقبۃ مومنہ، ایک مومن غلام کا آزاد کرنا. تو قتل ایک حادثہ ہے، زہار ایک الگ حادثہ ہے، یمین ایک الگ حادثہ ہے نا رے پلو بول. اچھا. تو زہار اور یمین میں جو تحریر کا حکم ہے وہ اس طریقے سے ہے، فتحریر رقبۃ. فتحریر رقبۃ یہاں یہ حکم مطلق ہے. سمجھ رہے ہو؟ غلام کے آزاد کرنے کا حکم مطلق ہے، مگر قتل میں یہی حکم مقید ہے. کیا؟ فتحریر رقبۃ مومنہ، مومن غلام کا آزاد کرنا. ایک تو غلام چاہے وہ کوئی بھی ہو، کافر ہو یا مومن ہو، لیکن مومن بولے تو صرف مومن ہی غلام. کچھ دماغ قبول کر رہا ہے؟ تو زہار، اب سنو، اب اتنی لمبی گفتگو ہو گئی. زہار ایک الگ حادثہ، یمین ایک ہے کہ نہیں ہے نا؟ بولو بھائی. اور قتل ایک الگ حادثہ. تو زہار و یمین میں جو حکم ہے تحریر کا وہ مطلق ہے کہ نہیں؟ صرف ایک غلام کا آزاد کرنا رے پلو. سمجھ رہے ہو؟ مطلق ہے. اور قتل میں جو تحریر کا حکم ہے مطلق نہیں ہے، مقید ہے. رقبہ مومنہ ایمان کی قید سے مقید ہے. تو کفارہ قتل میں اگر کسی نے غیر مسلم غلام کو آزاد کیا تو یہ کفارہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو حکم ہے فتحریر رقبۃ مومنہ، تو اس بات کا حکم ہے کہ غلام جو آزاد کیا جائے اسے مسلمان ہونا چاہیے. تو اگر غیر مسلم غلام کو آزاد کیا تو یہ تحریر درست نہیں ہے، کفارہ صحیح نہیں ہے. تو کفارہ قتل میں غیر مسلم غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کفارہ کی صحت کے لیے ضروری ہے، کفارہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کرے کس کو؟ مومن غلام کو. تو امام شافعی کہتے ہیں دیکھو، کفارہ قتل میں غیر مومن غلام کے آزاد کرنے سے کفارہ صحیح نہیں ہے، کفارہ ادا نہیں ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو جس طریقے سے کہ کفارہ قتل میں غیر مومن غلام کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غیر مومن غلام کی تحریر غیر مومن غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اسی طریقے سے کفارہ زہار اور یمین میں بھی غیر مومن غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو امام شافعی نے کیا کچھ کیا؟ امام شافعی نے یہ کیا کہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین، یوں کہو
رقبہ ظہار اور رقبہ وہی غلام رقبہ ظہار و یمین کا قیاس کیا کس کے اوپر؟ رقبہ قتل پر، اور قتل کے رقبہ میں ایمان کی قید ہے، وہی قید ظہار اور یمین کے رقبہ میں بھی ثابت کیا، اور اس بات کے قائل ہوئے کہ جس طریقے سے کہ کفارہ قتل ادا نہیں ہوگا غیر مومن رقبہ کی تحریر سے، اسی طریقے سے ظہار اور یمین کا کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا غیر مومن رقبہ کی تحریر سے۔ اس بات کے قائل ہیں کون؟ امام شافعی۔ کیسے کہ انہوں نے رقبہ ظہار اسی طریقے سے رقبہ یمین کا قیاس کیا کس کے اوپر؟ رقبہ قتل پر۔ کیوں قیاس کیا؟ کہتے ہیں یہ سب کفارہ ہے، یہ بھی کفارہ وہ بھی کفارہ، تو کفارہ ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، اس لیے انہوں نے ان دونوں کا قیاس کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ظہار کے رقبہ اور یمین کے رقبہ کا قیاس کیا کس کے اوپر؟ قتل کے رقبہ کے اوپر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور قتل کے رقبہ میں ایمان کی قید ہے تو اس قید کو یہاں بھی ثابت کیے، یہاں تک کہ یہ قائل ہوئے کہ جس طریقے سے کہ کفارہ قتل ادا نہیں ہوگا، کفارہ قتل صحیح نہیں ہے غیر مومن رقبہ کی تحریر سے، اسی طریقے سے ظہار، بات سمجھ رہے ہیں، کفارہ ظہار اور کفارہ یمین بھی صحیح نہیں ہوگا غیر مومن رقبہ کی تحریر سے۔ اس بات کے قائل ہوئے کون؟ امام شافعی۔ سن رہے ہیں؟ تو یہ کہنا امام شافعی کا تفصیل بتا چکا۔ امام شافعی کا یہ کہنا کہ اگر کسی نے ظہار یا یمین کہ کفارے میں غیر مسلم رقبہ کو آزاد کیا تو یہ کفارہ صحیح نہیں، ایسا بولتے ہیں نا امام شافعی؟ امام شافعی ایسا بولتے ہیں نا، تو ہم کہیں گے کہ جناب آپ جو کچھ بول رہے ہیں، آپ کی بولی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلق کو مقید پر محمول کر رہے ہیں، مطلق کو مقید پر محمول کر رہے ہیں کہ یہاں مطلق ہے کہ نہیں، ظہار اور یمین میں فتحریر رقبہ، اور قتل میں کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مومنہ، تو آپ مطلق کو کیا کر رہے ہیں؟ مقید پر محمول کر رہے ہیں۔ کچھ دماغ قبول کر رہا ہے؟ مطلق کو مقید پر محمول کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر، تو ایسا ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ ظہار میں حکم دیا جائے گا مطلقاً غلام کے آزاد کرنے کا، یمین میں حکم دیا جائے گا مطلقاً غلام کے آزاد کرنے کا، قتل میں حکم دیا جائے گا مومن غلام کے آزاد کرنے کا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ؟ ہاں؟ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اور اطعام کی طرح ہم قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ اطعام کی طرح ہم قائل ہیں کہ رقبہ کفارہ ظہار میں، ٹھیک ہے، رقبہ کفارہ ظہار میں مطلق ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کفارہ ظہار میں کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ ہے نا، تو رقبہ میں ایمان کی قید ہے نہیں، تو رقبہ مطلق ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ہم قائل ہیں کہ رقبہ کفارہ ظہار میں مطلق ہے، اسی طریقے سے رقبہ کفارہ یمین میں بھی مطلق ہے۔ اتنی سی بات سمجھ گئے؟ فلا یزاد علیہ، جب رقبہ مطلق ہے تو اس رقبہ پر ایمان کی شرط بڑھائی نہیں جائے گی، جیسا کہ امام شافعی بڑھاتے ہیں۔ تو ظہار اور یمین میں کس بات کا حکم دیا جائے گا؟ مطلقاً رقبہ کے آزاد کرنے کا، مطلقاً رقبہ کے آزاد کرنے کا۔ تو وہ جو مظاہر ہے وہ اگر کفارے میں غیر مومن غلام کو بھی آزاد کیا تو اس کا کفارہ صحیح ہے۔ وہ جس نے قسم توڑی ہے غیر مومن غلام کو بھی آزاد اس نے کیا تو اس کا کفارہ ادا ہو گیا اور اس کا یہ کفارہ صحیح ہے۔ یہاں ایمان کی شرط بڑھائی نہیں جا سکتی، تو کہتے ہیں فلا یزاد علیہ، تو اس پر سمجھ رہے کہ نہیں، ایمان کی شرط بڑھائی نہیں جائے گی، رقبہ پر ایمان کی شرط بڑھائی نہیں جائے گی۔ تو ایسا کون کرتے ہیں؟ ایمان کی شرط کون بڑھاتے ہیں؟ تو امام شافعی ایمان کی شرط بڑھاتے ہیں۔ کیوں بڑھاتے ہیں؟
کہ رقبہ ظہار اور رقبہ یمین کا قیاس کرتے انہوں رقبہ قتل پر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر ایمان کی شرط بڑھائی نہیں جائے گی رقبہ قتل پر قیاس کر کے، ٹھیک ہے؟